يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا حکم اسلام اور شریعت میں کیا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات بھی آتے ہیں کہ بھائی کبھی کبھار ہم آفس میں ہوتے ہیں یا ایئرپورٹ پر یا ایسی جگہ پر ہیں جہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، یا کسی نے اپنی جینس بدل کر ایسی فٹ جینس پہن لی ہے کہ اس کے لیے پیشاب کے لیے بیٹھنا مشکل ہے، تو اس طرح کے لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتے ہیں۔ تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسئلے کی گہرائی کو سمجھیں۔ عمومی طور پر اب اس کا فیشن اور رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کیا بے حیائی اور جانور جیسی بات ہوئی کہ جہاں جگہ ملی نکالا پستول اور مار دیا، فائر کر دیا، پیشاب کر دیا، بلکہ اب تو یہ پتا چل رہا ہے کہ عورتیں کھڑے ہو کر کیسے پیشاب کریں اس کا بھی انتظام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ حفاظت کرے۔ تو بہرحال اس طرح کے کبھی پرابلمز آ جاتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ ہی نہیں۔ تو آج تفصیل کے ساتھ اس پر ہم بات کریں گے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے۔ پہلے اس تعلق سے چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات، حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے۔ خلاصہ روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اما جان یہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، فلا تصدقوہ، اس کی تصدیق مت کرو، وہ سچ نہیں بول رہا ہے، اس کی تصدیق مت کرو۔ یہ ایک روایت ہوئی۔ دوسری روایت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ترغیب فرمائی، پھر انہوں نے بیٹھ کر پیشاب کا اہتمام فرمایا۔ نمبر 3، اس کے ساتھ ساتھ بہت مشہور روایت جو بخاری شریف میں موجود ہے، اتا سباتۃ قوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے اور محلے کے جو کچرا اور پھینکنے کی جو جگہ ہے وہاں تشریف لائے، فبال قائما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قضاء حاجت یعنی پیشاب فرمایا۔ تو یہ روایت میں موجود ہے۔ اب یہ مختلف قسم کی روایات ہو گئی۔ ان روایات کی روشنی میں اب مسئلے کو سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول شریف اور عمومی روٹین اور معمول یہی تھا کہ سرکار بیٹھ کر پیشاب فرماتے تھے۔ اصل سنت اور اصل ادب اور اسلامی طریقہ اور شرعی طریقہ یہی ہے کہ نارمل حالات میں بیٹھ کر ہی پیشاب کیا جائے، اور یہی مسلمین کا شعار ہے۔ ایک واقعہ جو ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اس ایک واقعے کو جنرلی اصول اور قانون نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عذر درپیش تھا، یا تو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، یا یہ ہے کہ آپ کے بدن مبارک میں کسی جگہ درد تھا، اس درد اور پین کی وجہ سے سرکار بیٹھ نہیں پا رہے تھے، یا یہ عذر ہو سکتا ہے کہ کوڑا کرکٹ تھا، تو اس صورت میں ادھر کوئی جگہ مناسب نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر فرما لیا۔ تو بہرحال یہ قاعدے کلیہ اور جنرلی اصول اور رول نہیں، اصول اور قانون اور عام سنت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ ہی کر پیشاب فرمایا۔ اسی وجہ سے عمومی معمول شریف کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ ہی کر پیشاب فرماتے تھے۔ کھڑے ہو کر اگر کوئی کہے کہ آپ نے کیا ہے، فلا تصدقو، اس کی تصدیق مت کرو۔ تو بہرحال اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے کہ کھڑے ہونے میں دشواری ہے، کوئی جگہ ہی نہیں مل پا رہی ہے، اگر بہت مجبوری ہے، تو ایسی مجبوری کے موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی گنجائش اور اجازت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذر کے موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب فرما لیا۔ تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا
ناجائز یا حرام نہیں ہے، مجبوری کے موقع پر، ضرورت کے موقع پر اس کی گنجائش اور اجازت ہے۔ لیکن بلا عذر کے معمول بنا لینا، روٹین بنا لینا کہ جہاں چاہے وہاں جانور کی طرح جو ہے کھڑے ہو گئے، یہ معمول بنا لینا یہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، سخت غلط بات ہے، جانوروں جیسی حرکت ہے۔ اور آج کے دور میں اس کی قباحت اور برائی اس سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اب یہ غیر مسلمین کا شعار اور ان کی علامت بن گئی کہ وہ کھڑے ہو کر ہی کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے پانی وغیرہ کا بھی مسئلہ، طہارت کا بھی مسئلہ نہیں ہے، تو ان کا شعار ہونے کی وجہ سے اور حیوان اور جانور والی حرکت ہونے کی وجہ سے اس سے اور بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ مروت اسلامی کے بھی خلاف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں دو نقصان اور بھی ہو سکتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی صورت میں چھینٹیں بیک مار کر کپڑے اور بدن پر آنے کا امکان اور چانس زیادہ ہے، کپڑے اور بدن ناپاک ہو سکتا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں یہ بھی خطرہ ہے۔ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کریں گے تو پیشاب آگے چلا جائے گا۔ دوسرا خطرہ اس میں یہ بھی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی صورت میں کشف سطر، یعنی سطر کا حصہ کھل جانے کے بہت خطرات اور چانسز ہیں، جیسا کہ لوگ اس طرح ادھر ادھر راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے گندگی بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس گندگی سے بھی بچنا اور بچانا ضروری ہے۔ تو پیشاب کے قطرے سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہم نے سنا اور پڑھا کہ اس سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ عمومی عذاب قبر پیشاب کے قطرات سے حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو پیشاب کے قطرات بیک مار کر واپس آ سکتے ہیں، یہ بھی خطرہ ہے۔ سطر کھل جانے کا بھی خطرہ ہے، اس لیے عادت ایسے موقع پر نہ بنائیں، ایسا انتظام کریں کہ بیٹھ کر ہم پیشاب کر لیں۔ لیکن ایک آدھ مرتبہ کسی جگہ سفر میں گئے، کوئی انتظام نہیں ہوا، وہاں وہی آج کل جو ہے وہ کنڈی لگا دی جاتی ہے اس طرح کی کہ جس پر مرد حضرات کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتے، الگ سے انتظام ہی نہیں۔ ایسا کہیں سفر میں عذر آ گیا، مجبوری آ گئی، ایمرجنسی آ گئی، تو پھر کھڑے رہ کر پیشاب کر لینے کی اجازت ہے۔ وہ حرام اور ناجائز نہیں ہوگا، لیکن معمول نہ بنائیں۔ جنرلی اور عمومی طور پر بیٹھ ہی کر پیشاب کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انسان بنائے، ایمان والا بنائے، شریعت و سنت کی گہرائی کو سمجھ کر اس کے مطابق توفیق عمل سے نوازیں۔ آمین یا رب العالمین۔